اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلز آف نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ مسجد الحرام کے وسط میں ایک عمارت ہے جہاں پہ اللہ پاک کی رحمتیں ہر دم برستی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور اس کی طرف رخ کر کے تمام مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے خانہ کعبہ کے بارے میں ایسی دلچسپ معلومات کا جو شاید ہی آپ نے پہلے سن رکھی ہوں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، روایات میں ہے کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا اور اس کے بعد آنے والے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت بغیر چھت کے مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں اطراف میں دروازے تھے جو کہ سطح زمین کے برابر تھے، جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی بھی اجازت تھی۔ اس مبارک عمارت کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھروں کو استعمال کیا گیا۔ اس کی بنیادوں میں وہی پتھر شامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کرتے ہوئے رکھے تھے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام وہ مبارک پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اس مبارک پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک پڑنے کی وجہ سے یہ معجزہ سامنے آیا کہ جوں جوں دیوار کی تعمیر اونچی ہوتی گئی، یہ پتھر بھی اللہ کے حکم سے اونچا ہوتا گیا۔ خانہ کعبہ میں جنت سے لایا گیا ایک موتی جسے حجرہ اسود کہا جاتا ہے، نصب ہے۔ قریش کے مختلف قبائل حجرہ اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کی شہادت حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کے باعث یہ خدشہ پیش آ گیا کہ وہ باہم دست و گریباں نہ ہو جائیں اور قریش کے درمیان کثیر القبائل جنگ کا آغاز نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ حجرہ اسود کو چادر میں رکھا جائے اور تمام سرداران قبائل سے فرمایا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ اس کے بعد سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب فرما دیا۔ خواتین و حضرات، سائنسی تحقیق و تجربات کے نتیجے میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ زمین کے عین وسط میں موجود ہے۔ یہ وہ مبارک مقام ہے جو زمین کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین کی تمام کشش ثقل کا مرکز بھی یہی مقام ہے اور یہی وہ خاصیت ہے جو اسے دوسرے مقامات سے منفرد بنا دیتی ہے۔ خواتین و حضرات، زمین کی کشش ثقل کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا لیں تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ اس کے بالکل درمیان میں کوئی بھی چیز چپک نہیں سکتی۔ مقناطیسی کشش کے زیر اثر وہ چیز ہوا میں جھولتی ہوئی مقناطیس کے دائیں یا بائیں جانب چپک جائے گی۔ بالکل یہی عمل اس مبارک مقام پہ بھی لاگو آتا ہے۔ مقناطیسی کشش کی شدت ہونے کے سبب یہ ناممکن ہے کہ کوئی طیارہ حتیٰ کہ پرندہ بھی خانہ کعبہ کے عین اوپر پرواز کر سکے۔ البتہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لاتعداد پرندے پرواز کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کعبہ شریف کا طواف اینٹی کلاک وائز یعنی کہ گھڑی کی الٹی سمت میں کیا جاتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اینٹی کلاک وائز چلنے سے فاصلہ جلد طے ہوتا ہے اور اس طرح طواف کرنے سے جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی برکت اور انسانوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پانی کا ایک ایسا کنواں بھی پیدا فرمایا ہے جس کا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے افضل اور انسانی صحت کے لیے نہایت ہی مفید قرار دیا گیا ہے۔ آپ یہ بات بھی جان کر حیران رہ جائیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی کنویں کے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اسے کیمیائی طور پر صاف کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، لیکن آب زمزم کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ پیش نہیں آیا۔ خانہ کعبہ بلا شبہ عجائبات ربی کا ایک نہایت ہی شاندار مظہر ہے۔ حج کے دور میں مدینہ منورہ سے ایک خاص کبوتروں کا غول خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے اور حج کے موسم میں مسجد حرم میں ڈیرے ڈالے رکھتا ہے۔ حج کے چند دنوں بعد حاجیوں کی واپسی کے ساتھ ہی یہ کبوتر واپس مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں اور ایسا کئی صدیوں سے جاری ہے۔ ان کبوتروں سے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس کبوتر کو طوفان کے دوران خشکی کا پتہ معلوم کرنے بھیجا تھا،
اور جو اپنے پنجوں میں سبز درخت کی ٹہنی کو توڑ کر لایا تھا یہ اسی کبوتر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنے گھر یعنی کہ بیت اللہ شریف کی باادب حاضری نصیب فرمائے، اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا دوستوں اور رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔